مسلمانوں پر اللہ جل شانہ کے احسانات میں سے مزید ایک احسان یہ ہے کہ اللہ کریم کا کلام قرآن مجید اس نے ہمیں ہر موقع اور ہر حال میں رہنمائی کے لیے عطا فرما رکھا ہے۔ انسان کسی کیفیت میں ہو اور اس کیفیت میں رہنمائی چاہتا ہو، اللہ کا پاک کلام اس کیفیت میں اس کے رہنمائی اور اس کی دستگیری کے لیے موجود ہے۔ خواہ وہ خوشی کی کیفیت ہو یا وہ غم کی کیفیت ہو، وہ انتہائی پریشانی کی کیفیت ہو یا کسی حوالے سے انتہائی مایوسی کی کیفیت ہو، اللہ کا کلام ہر موقع پر، ہر مرحلے میں، ہر کیفیت میں رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان اللہ کی نعمت کے طور پر موجود ہے۔ چنانچہ انسان پر ایک عمومی طور پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کیفیت کے نتیجے میں یا تو انسان گمراہی کی اتھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے یا پھر خدا نخواستہ وہ انسان اسلام کی حد سے باہر نکل کر کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی کیفیت بھی انسانوں پر اور صاف لفظوں میں مسلمانوں پر کبھی آتی ہے، اور اس کیفیت کا نام ہے مایوسی، جس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مایوسی کفر ہے، یہ بھی اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے، ایک خاص موقع کے اعتبار سے درست ہے، اور یہ قول بھی ملتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، یہ قول بھی درست ہے۔ چنانچہ آج اسی حوالے سے کہ مسلمان اگر اس کیفیت سے دوچار ہو، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے، وہ آزمائش کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا اور وہ کاروبار بالکل فلاپ ہو جائے، انسان مایوسی کی دلدل میں چلا جاتا۔ بالکل اچھی صحت کا مالک تھا کہ اچانک کوئی ایسا حادثہ اس پر واقع ہوتا ہے کہ اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جس سے جانبر ہونا اور جس سے شفا پانا اسے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ مثلا انسان اللہ نہ کرے پیرالائز ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے برین ہیمریج ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو ایک دائمی مرض کی صورت میں لوگوں میں پائی جاتی ہے، انسان مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی اینگزائٹی اتنی بڑھتی ہے کہ وہ یعنی نہ دنیا کا رہ پاتا ہے نہ دین کا رہ پاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی ایک اکلوتی اولاد تھی اور اللہ نہ کرے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا تو اس کا وہ بچہ ختم ہو گیا یا پھر خدا نہ خواستہ ہمیشہ کے لیے کومے میں چلا گیا، انسان مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ تو کاروبار ہو یا گھر بار ہو، اولاد ہو یا مال ہو، نوکری ہو یا اس کے علاوہ زندگی اور دنیا کی کوئی اور سہولت ہو، اس کے چھن جانے اور ضائع ہو جانے یا کم ہو جانے کی صورت میں عام طور پر جنرلی انسان مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا۔ جب کسی ایسی کیفیت کا سامنا ہو تو قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا ایک مسلمان کو مایوسی کی کیفیت سے دوچار ہونا چاہیے؟ آزمائشیں تو زندگیوں میں آتی ہیں، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلمان ہو، تکلیف تو مسلمانوں کو بھی پہنچتی ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور کافروں کو بھی پہنچتی ہے، لیکن کافروں
کی تکلیف پر انہیں کوئی جزا نہیں ملنے والی آخرت میں، اور مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ صبر کر لے تو اللہ جل شانہ اس کے صبر کا ثواب اسے بروز قیامت جنت یا درجات کی بلندی کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تکلیف سے بندہ دوچار ہوا، سخت ترین آزمائش آ گئی، ایسی تکلیف جس کا برداشت کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اس تکلیف اور آزمائش کی صورت میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ اس تکلیف کو اپنے اوپر اتنا اوڑھ لے کہ وہ اللہ ہی سے مایوس ہو جائے اور وہ اللہ جل شانہ سے ہی مایوسی اختیار کر لے، یا اس میں کوئی اور کیفیت مسلمان کی ہونی چاہیے؟ چنانچہ اللہ رب العزت ایسی کیفیتوں میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے اللہ کے بندوں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی تم مایوس نہ ہونا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، چاہے کیفیت کوئی بھی ہو اور آزمائش کی رات کتنی سیاہ بھی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بھی تم پر آزمائش آ گئی ہو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ جل شانہ کی دستگیری سے صرف اور صرف اگر مایوس ہوتے ہیں تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ سے۔ ایک مسلمان کو تو اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے مشکل کتنی بڑی ہو، اپنی ذات پر مشکل آئی ہو یا اپنے گھر کے دیگر افراد پر مشکل آئی ہو، کاروبار کی صورت میں ہو یا روزگار کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کرے لا تیأسوا من روح اللہ۔ اگر اکلوتی اولاد تھی اور اللہ نے واپس لے دی تو اللہ ہی نے نعمت دی تھی اور اللہ ہی نے واپس لے دی۔ اس موقع پر تو مسلمان کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب ایسی مصیبت کوئی آئے تو مسلمان یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں اللہ کے لیے اور ہمیں تو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم ہیں، اور حضرت ابراہیم جو حضور کے لخت جگر ہیں، پیارے بیٹے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، آخری سانسیں اور آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی گود میں لیے بیٹھے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن حضور کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نہیں نبی ہے، آخری نبی ہے، اللہ کریم نے تمام نبیوں میں سب سے اونچا درجہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو عطا فرمایا، لیکن آزمائش دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو جتنا اپنے قریب کرتا ہے اس پر آزمائشیں بھی ویسی ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان کو آزمائشوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس ہونا اللہ کی ذات سے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی فرما برداری کرنے کے باوجود اگر آزمائش آ رہی ہے تو ایک مسلمان کبھی گھبرائے نہ، بے صبری نہ کرے، چاہے مصیبت کی کیفیت کوئی بھی ہو، اس بے صبری میں کوئی ایسا جملہ نہ ادا کرے جو اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں حضور، اللہ کے محبوب ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے 4 بیٹیاں دیں اور چاروں بیٹیوں کی لمبی زندگیاں ہوئی، لیکن حضور کا کوئی بیٹا 8 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا۔ بیٹے تو سب کو اچھے لگتے ہیں، بیٹے سے تو لوگ کل بھی
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے بیٹوں سے محبت تھی. ایک قول کے مطابق حضور کے 2 بیٹے تھے اور ایک قول کے مطابق حضور کے 3 بیٹے تھے، لیکن حضور کا کوئی ایک بیٹا بھی 5 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا اور حضور کی گود میں انتقال ہو رہا ہے. اللہ کا محبوب نبی اپنی گود میں اپنے بیٹے کو لے کر ان کی اس کیفیت پر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن زبان مبارک سے اللہ کا کوئی شکوہ نہیں کر رہے، کوئی بے صبری نہیں کر رہے. صحابی سامنے بیٹھے تھے، اس صحابی نے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ جو آنسو ہے یہ دل کی رقت ہے، یہ محبت ہے جس کے سبب آنسو آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے اللہ کا کوئی شکوہ نہیں کریں گے. ہم یہی کہیں گے اے ابراہیم تیرے جانے سے میرا دل رنجیدہ ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا. کتنی بڑی آزمائش ہے. اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ جو اللہ کا قریبی بندہ ہوگا، محبوب بندہ ہوگا، اس پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تو یہ اصول ہی غلط ہے. حضور سے بڑھ کے اللہ کا محبوب بندہ کون ہو سکتا؟ بلکہ اصول یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے آزمائشیں اس کی طرف زیادہ آتی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہو؟ مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے کہ اب میرا کیا بنے گا؟ 25 سال کا نوجوان اکلوتا بیٹا میرا اللہ نے لے لیا، اب میرا کیا بنے گا؟ اب میری سپورٹ کون کرے گا؟ اب میرا پشتیبان کون ہوگا؟ اب میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، 65 سال کا، 25 سال کا میرا لخت جگر اچانک ایک لمحے میں حادثے کا شکار ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ اب میں کیا کروں گا؟ اور پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا شروع کر دیتا. اس موقع پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اس موقع پر ایک مسلمان بندے اور بندی کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ صبر سے کام لے. فصبر جمیل. بڑھاپے کی حالت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا گیا. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے، حضرت یعقوب سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے، سب سے زیادہ. اور بڑھاپے کی حالت میں حضرت یوسف ان سے جدا کر دیے گئے. آنسو تو بہاتے تھے کیونکہ کسی پسندیدہ چیز کے گم ہو جانے پر دل رنجیدہ ہوتا ہے، آنسو تو بہتے ہیں. اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے. اولاد کا انتقال ہو گیا، آنسو بہیں، اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے. لیکن بے صبری کرنا یہ مسلمان کا شیبہ نہیں. حضرت یعقوب کی بڑھاپے میں باقی بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹا جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. پھر یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہاں صرف اتنا کوٹ کرنا چاہتا ہوں. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. حضرت یوسف بچپن سے جوان ہو گئے، بچپن میں ان کو ان سے جدا کیا گیا تھا، جوانی آ گئی، قید کی زندگی گزاری مصر میں. پھر حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنائے گئے. اس پورے ڈیوریشن میں حضرت یعقوب کی پوری زندگی اٹھا کے پڑھ لیں کہ کہیں حضرت یعقوب نے اللہ سے شکوہ کیا، کہیں سینہ پیٹا، کہیں بے صبری کی، یا کبھی مایوس ہو گئے ہو؟ کبھی بھی نہیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت یعقوب پورے اس ڈیوریشن میں صبر کے ساتھ رہے اور کسی لمحے بھی اللہ کی ذات سے انہوں نے مایوسی اختیار نہیں کی. یہی شیبہ ہونا چاہیے ہر اس بندے کا جو اللہ پر اور اللہ جل شانہ کے دین پر ایمان رکھتا. سب سے پہلا عمل جو مصیبت پہنچے صبر ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر جیسے ہی تکلیف پہنچی، چاہے وہ کیسی بھی تکلیف ہو،
کسی نے گالی دے دی، کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے چوٹ مار دی، کسی نے بے عزت کر دیا، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، یا کوئی سخت چوٹ لگ گئی، یا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی کٹ لگ گیا، یا اچانک اطلاع ملی کہ یہ آپ کا بیٹا مر گیا، اچانک اطلاع ملی کہ آپ کا گھر بیٹھ گیا، اچانک اطلاع ملی کہ آپ کا کاروبار بالکل ٹوٹلی فلاپ ہو گیا، جو بھی تکلیف پہنچی پہلے موقع پر انسان ضبط سے کام لے اور اس معاملے کو اللہ جل شانہ کی طرف لوٹا دے، اس عمل کو صبر کہا جاتا۔ تکلیف پہنچی، بجائے واویلا کرنے کے، بجائے شور کرنے کے، بجائے کسی اور سے ڈسکشن کرنے کے، پہلی فرصت میں اس نے ضبط اور صبر سے کام لیا اور معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا، اور پھر جو کارروائی کرنی ہے دائرے کے اندر رہ کے، پھر جو کام کرنا ہے دائرے کے اندر رہ کے، وہ کام کرے۔ پتا چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب سے پہلے وہ صبر کرے۔ اللہ، اس کی زبان اتنی عادی ہو چکی ہو، اس کی زبان اتنی عادی ہو چکی ہو کہ فوراً اس کے زبان سے نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صرف اور صرف کسی کی موت پہ پڑھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیرے گھر کا چراغ بھی اگر بجھ جائے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کر، کوئی حادثہ پہنچے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کر۔ یہ جملہ ایسا زبردست جملہ ہے کہ اس میں پڑھتے ساتھ سکون ملتا، جیسے کوئی سخت گرمی سے آئے اور کوئی اس کو بہترین ٹھنڈا شربت اس کو پیش کرے تو پیتے ساتھ پورے وجود میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ویسے ہی اس جملے کا اپنا ایک بہت گہرا امپیکٹ ہے کہ بندہ ادھر پڑھتا ہے، ادھر صبر آنا شروع ہو جاتا۔ کوئی مصیبت پہنچی، کوئی بھی انسان چلتے چلتے گر پڑا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی بھی چیز، میرے نبی نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیا کر۔ تکلیف پہنچی نا، تکلیف پہنچی، ایک استعمال کی چیز تھی چوری ہو گئی، ایک استعمال کی چیز تھی سنیچنگ ہو گئی، ایک استعمال کی چیز تھی کوئی اٹھا کے لے گیا، ایک استعمال کی چیز تھی ضائع ہو گئی، تکلیف پہنچی۔ جب تکلیف پہنچی تو پڑھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کے دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ہوگا، جو چیز ضائع ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، سنیچنگ ہو گئی ہے، یا تو اللہ جل شانہ وہ چیز تجھے دنیا میں واپس دلا دے گا، یا اس کا اچھا بدلہ اللہ تجھے جنت میں عطا فرما دے گا۔ ہمارے یہاں جو ایک عادت بنی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کچھ اور زبان سے نکلتا ہے، بعض لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ آپ تو زیادہ جانتے ہیں، آپ لوگوں میں رہتے ہیں تو لوگوں کی عادات آپ کو زیادہ معلوم ہوں گی کہ کوئی تکلیف پہنچی تو گالی نکل جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچی تو برے الفاظ نکل جاتے۔ اس کی جگہ پر ایک مسلمان کو چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، تو جیسے ہی تکلیف پہنچی یہ جملہ ادا کرے۔ یہ جملہ سخت گرمی میں ملنے والے ٹھنڈے پانی سے زیادہ اچھا اثر کرے گا، اور اس موقع پر صبر کرے۔ اس کے بعد جو آگے مرحلہ کرنا ہے، کہاں ہے بچہ؟ عباسی، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، ابھی پہنچتا، یہ کارروائی آگے کرے۔ لیکن جیسے ہی تکلیف پہنچی اس وقت اس نے کیا رسپانس دیا، بس وہیں پر فیصلہ ہوگا کہ صبر کیا کہ بے صبری کی۔ جس وقت اس کو تکلیف ملی اس وقت اس کا رسپانس کیا ہے۔ اگر اس وقت اس نے واویلا شروع کر دیا، شور شروع کر دیا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بیٹا، تو سمجھے کہ اس نے بے صبری کر دی، اور اس موقع پر اس نے تکلیف جب ملی اسی وقت اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، یا پڑھ لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کے خلاف کوئی کام نہ کیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی پرسکون کر لیا، اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو اس سے ثواب کا حقدار قرار دلوا لیا۔ تو ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ تکلیف پہنچتے ساتھ پہلا کام یہ کرے کہ صبر کرے، اور پھر دوسرا مسلمان کی صفت یہ ہے کہ مسلمان تو اللہ سے مایوس ہو نہیں سکتا نا۔ کیسے مایوس ہوگا؟ اس لیے کہ مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے, بہت. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ستاروں سے زیادہ, کا ستاروں سے زیادہ. ترتیب کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی نے ان کو چیزیں گنوائی. درخت کے پتوں سے زیادہ, اس سے بھی زیادہ. بارش کے قطرات سے زیادہ, اس سے بھی زیادہ. حضور پوچھتے رہے اس سے بھی زیادہ, کہا اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, ہم سے بھی زیادہ. پھر میرے نبی نے آخر میں ایک سوال کیا, کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ؟ انہوں نے سر جھکا لیا, سر جھکا, کہا نہیں یار, اللہ کی رحمت سے زیادہ تو میرے گناہ نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ سن, رب ارشاد فرماتا ہے بندہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ بھی گناہوں سے اگر بھر دے لیکن سچا دل توبہ کے ساتھ لے کر آئے, سچا دل کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, سچے دل سے آئے, تو سن رب ارشاد فرماتا ہے اس کیفیت میں بھی اگر اتنے گناہ بھی میرا بندہ لے کر آئے گا اور سچا دل توبہ کے ساتھ لے کر آئے گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے گناہ معاف کرنے کے حوالے سے, میں اس کے سارے گناہ معاف کروں. تو مسلمان اللہ سے مایوس کیسے ہو سکتا؟ اللہ سے مایوس کون ہے؟ اللہ بتا رہا ہے وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. اللہ مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. إِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف مایوس ہوتے ہیں تو کافر اور مشرک مایوس ہوتے ہیں. اگر وہ کفر پر مر جائیں تو ان کو مایوس ہونا بھی چاہیے. اگر وہ شرک کرتے کرتے مر جائیں تو ان کو مایوس ہونا بھی چاہیے. صرف کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ سے, صرف مشرک مایوس ہوتے ہیں اللہ سے. مسلمان اللہ سے مایوس نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. اگر بندہ اللہ پر امید رکھے, کتنی بھی اندھیری رات ہو اللہ وہاں روشنی کی کرن پہنچا دیتا ہے. کتنی اندھیری رات ہو, جہاں سارے واسطے, اسباب اور ذرائع ختم ہو چکے ہوں, جہاں موت یقینی ہو چکی ہو, اگر وہاں بھی بندہ اللہ سے امید نہ توڑے اور مایوس نہ ہو تو روایتیں ہمیں بتاتی ہیں اس سخت اندھیرے میں, اس سخت مایوسی کی کیفیت میں جب بڑے سے بڑا انسان مایوس ہو جائے, لیکن اگر کوئی اللہ سے اس موقع پر بھی مایوس نہ ہو تو اللہ اس اندھیرے میں بھی اجالے کی کرن پہنچا دیتا. جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا, غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا. فرمایا بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے, 3, اور تینوں ایک سفر پہ نکلے. سفر کے دوران بارش شروع ہو گئی. ان تینوں نے کہا جب تک بارش نہیں رک جاتی ہم ایک غار میں پڑاؤ کرتے ہیں, ایک غار میں آتے. جیسے ہی تینوں غار کے اندر داخل ہوئے, یہی راستہ تھا جانے کا, یہی راستہ تھا آنے کا, پیچھے سے پوری غار بند تھی. جب اندر گئے تو اچانک چٹان جو اوپر تھی بارش کی پھسلن سے, وہ چٹان وہاں سے گری اور جو غار کا منہ تھا وہاں کے چٹان بالکل ایسے کھڑی ہو گئی کہ وہ راستہ بلاک ہو گیا, بلاک ہو گیا, بالکل پیک. ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے, اتنا اندھیرا کہ کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے. اب 2 ہی باتیں تھیں, یا بندہ ٹوٹلی اینگزائٹی میں چلا جائے, مایوس ہو جائے, اب تو کچھ نہیں ہوگا, اب تو موت ہی موت ہے, اب تو مر گئے, یا پھر بندہ اس پر موقع پر بھی امید کو نہ چھوڑے اور اس ذات کو پکارے جو اس اندھیرے میں بھی اپنے بندوں کی پکار سنتی. ہماری زندگیوں میں ایسی آزمائشیں بہت تھوڑی آتی ہوں گی جو آزمائش میں آپ کے سامنے پیش کر رہا. اب زندگی ختم ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, چٹان آ گئی. تینوں نے پورا زور لگایا کہ چٹان کسی طرح یہاں سے ہٹ جائے, لیکن نہیں ہٹی. ایک بھاری بھرکم چٹان آ کر کے ایسی فکس ہو گئی منہ کے پاس کہ ہٹنا تو دور کی بات ہے, ہلا بھی نہ سکے تینوں مل کر پورا زور لگا کر, اس لیے کہ
جس کے سامنے موت ناچ رہی ہو تو وہ تو سارا زور لگائے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تینوں نے سارا زور لگایا, چٹان نہیں ہٹی. اب کیا تھا؟ ان دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرتے, یا تو اس ذات کو پکارتے جو اس تنہائی میں بھی سنتی ہے, یا مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے کہ اب تو مرنا ہے لہذا آخری سانسیں گرنا شروع کر. وہ مایوس نہیں ہوئے, اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے. ان تینوں نے آپس میں تسلی کر کے, تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو, ایسی نیکی جو تم نے اپنی زندگی میں خالصتاً اللہ کے لیے کی ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی نیکیاں پیور رکھے, اور ہم جیسوں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی نیکی اگر اللہ کرنے کی توفیق دے تو کوشش کر کے جتنا چھپا سکتے ہیں اس کو چھپائیں, ہم جیسوں کے. باقی جو ماشاءاللہ بڑے دل کے لوگ ہیں تو وہ صدقہ دکھا کے دینا بھی اچھا ہے, صدقہ چھپا کے دینا بھی اچھا ہے. دونوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اب بندے بندے کا فرق ہے. اب یہ تینوں سوچنے لگے, یہ پوری زندگی میں یہ کیا تو لوگوں کے لیے, وہ کیا تو لوگوں کے لیے, وہ کیا تو لوگوں کے لیے. ڈھونڈنے لگے, پوری زندگی کی کتاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس کا واسطہ دے کے اللہ سے سوال کرے. بس ایک ہی ذات ہے جو ہمیں اس پریشانی سے نکال سکتی. ایک نے کہا مجھے ایک نیکی یاد آ گئی میری زندگی کی. کہا کیا ہے؟ کہا نیکی میری یہ ہے کہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا, اور واپس جب آتا تھا بکریاں چرا کر تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا تھا. وہ پی لیتے تھے تو جو بچتا تھا پھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا تھا. یہ میری ایک نیکی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دیر سے آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے, میرے بچے بھی سو گئے بھوک سے. اب مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے دیر ہو گئی کسی وجہ سے, تو میں نے بکریوں کا دودھ اپنی عادت کے مطابق دوہا, اور دوہنے کے بعد اب میں جب ماں باپ کے پاس آیا تو سوچنے لگا اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی, لیکن بھوکے ہیں کبھی بھی آنکھ کھل سکتی ہے لہذا کروں کیا. تو اٹھاتا نہیں ہوں ان کو تاکہ نیند خراب نہ ہو. میں دودھ لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا, حالانکہ میرے بچے اور بیوی بھی وہ لوگ بھی بھوک سے سو چکے تھے. تو میں نے پہلے ان کو پلانا تھا اپنی عادت کے مطابق, لہذا دودھ لے کر میں سرہانے کھڑا ہو گیا. اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کے حال, میں نے یہ نیکی صرف تیرے لیے کی تھی کہ تو راضی ہو جائے, ماں باپ راضی ہو جائیں. تو میں کھڑا رہا یہاں تک کہ رات کے کسی وقت میرے والدین کی آنکھیں کھلی, انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں سرہانے دودھ لے کے کھڑا ہوں تو بڑے خوش ہوئے. بھوکے تھے, انہوں نے دودھ پیا اور میرے لیے دعا کی. پھر میں وہ بقیہ دودھ لے کر آیا, پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اٹھایا اور بقیہ دودھ میں نے اپنے گھر والوں کو پلایا. تو اے اللہ اگر میری یہ نیکی خالص تیرے لیے تھی تو مہربانی کر دے, یہ چٹان ہمارے ہلانے سے بھی نہیں ہل رہی, تو اس کو ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکے, ہماری زندگی بچے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چٹان تینوں کی طاقت سے نہیں ہل سکی تھی, اس بندے نے اللہ پر امید کر کے اپنی نیکی کا واسطہ دیا, چٹان خود بخود اتنی ہٹ گئی کہ باہر کی روشنی اندر آنے لگی. لیکن ابھی بھی نکلنے کے لیے اسپیس زیادہ چاہیے تھا. اللہ کو تینوں کی نیکیاں ظاہر کرنی تھی. اگر کوئی ایک ہی بندہ ہوتا تو شاید اس ایک کی دعا پہ اللہ چٹان ہٹا دیتا, لیکن اللہ کو تینوں کی نیکیاں بھی ظاہر کرنی تھی, لہذا اتنا اسپیس بنا کہ باہر کی روشنی اندر آ گئی تو ان کی امید اور بڑھ گئی. وہ پہلے بھی اللہ سے مایوس نہیں تھے, اب امید اللہ پہ اور بڑھ گئی. دوسرے نے کہا مجھے بھی اپنی زندگی کی ایک نیکی یاد جو صرف میں نے اللہ کے لیے کی. اس نے بھی اللہ کے سامنے اپنی نیکی بیان کرنا شروع کیا. اللہ میری ایک چچا ذات تھی, میں اس سے محبت کرتا تھا. ایک بار وہ سخت پریشانی میں میرے پاس آئی, اس کے پاس اناج کی کمی تھی, قحط تھا. اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو میں نے کہا میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا,
لیکن ایک عرصے سے میرا دل تجھ میں اٹکا ہوا ہے، اگر تو میری ضرورت پوری کر دے تو میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ میں نے اس سے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، وہ چلی گئی۔ میں نے اس کو اناج نہیں دیا۔ پھر وہ واپس آئی، پھر اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، میں نے پھر اپنا تقاضا اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ میں نے کہا تیری مرضی۔ پھر وہ مان گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ دے دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پیٹ کی آگ بجھاؤں، پھر تیرے پاس آؤں گی۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے میرے پاس واپس آئی۔ جب ہم دونوں کی خلوت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وجود میں کانپ رہی تھی، حالانکہ تنہائی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ ڈر کیسا؟ اس نے کہا کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے اور اجالے میں بھی دیکھتی ہے، لوگوں کے مجمع میں بھی دیکھتی ہے اور تنہائی میں بھی دیکھتی ہے۔ میرا رب مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے اس موقع پر بھی دیکھ رہا۔ اے اللہ تو گواہ، میں نے کسی اور کے ڈر سے اس کو نہیں چھوڑا، میں نے صرف تیرے ڈر سے اس کو جانے دیا۔ اس کا خوف دیکھ کر کہ وہ تیرے سے اتنا ڈر رہی تھی، میرے اندر بھی تیرا خوف آ گیا، اور باوجود گناہ پر قادر ہونے کے میں نے اس سے گناہ نہیں کیا، میں نے اس کو جانے دیا۔ اے میرے رب اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے خلاصی دے دے۔ حضور فرماتے اس کا کہنا تھا چٹان خود بخود اور اس دہانے سے ہٹ گئی، روشنی اور زیادہ باہر سے اندر آنے لگی، امید اور بڑھ گئی۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ دونوں نے کہا تم دعا کرو۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، ایک مزدور نے میرے یہاں مزدوری کی تھی، میرے یہاں اس نے کام کیا، میں نے سب کو مزدوری دے دی۔ وہ جو مزدور تھا اس نے کہا مجھے کہیں جانا ہے، تم ایسا کرو کہ میری چیز اپنے پاس رکھو، میری چیز اپنے پاس رکھو۔ وہ بکریاں تھی شاید کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، میں جب واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا۔ تو وہ چلا گیا، ایک عرصے تک وہ نہیں آیا۔ اس کی بکریوں نے جو جوڑا تھا اس سے بچے ہوئے، پھر اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے، پھر وہ بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ میں نے پھر اس سے کاروبار کو آگے بڑھایا، کھیت لے لیا، کھیت میں فصلیں ہوگی، اس میں کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ بہت زمانے کے بعد وہ میرے پاس واپس آیا، اور میرے رب تو جانتا ہے اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی، اب میں واپس آ گیا ہوں، میری امانت مجھے واپس کر دے۔ تو میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ جو سارا کچھ ہے، یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کچھ، یہ فصلیں، یہ کھیت، یہ تیرا ہی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا تھا مذاق مت کرو۔ تو میں نے اس سے کہا تھا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تو آپ کے پاس چھوٹا سا سامان چھوڑ کر گیا تھا، یہ سب میرا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اس کو ساری تفصیل بتائی کہ کیسے اس میں برکتیں ہوتی رہیں، چیزیں بڑھتی چلی گئی، اور بکریوں کا ایک جوڑا کیسے ریوڑوں سے تبدیل ہو گیا، اور کیسے کاروبار وسعت اختیار کرتا گیا۔ تو جب میں نے اس کو تفصیل بتائی وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ سارا کچھ میرے سے لے کے چلا گیا۔ میں نے اس کو نہیں روکا، میں نے اس کو ایک بکری کے لیے بھی سوال نہیں کیا، میں نے اپنی محنت کا سوال بھی اس سے نہیں کیا، میں نے سارا کچھ اس کو اس کی امانت کے طور پر واپس کر دیا کہ جو کچھ تھا اسی کی چند بکریوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے ایمانداری سے سب کچھ اس کو واپس کیا، اور میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اور خالص تیرے لیے ہے تو میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اس مصیبت کو ہمارے سر سے ٹال دے تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ نبی فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا، پوری کی پوری چٹان ہٹ گئی اور تینوں کی زندگیاں بچ گئے، تینوں کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ امید، جہاں یہ بات پتا چلی کہ اللہ سے امید نہیں توڑنی چاہیے، وہاں یہ بات بھی پتا چلی
کہ خالص اللہ کے لیے کی گئی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ دیتا۔ اور یہ بات بھی پتا چلی کہ نیک کاموں کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں کام آتے ہیں۔ جو نیک کام ہیں، نیک عمل ہیں، نیکیاں ہیں، ان کے وسیلے اگر اللہ کی بارگاہ میں دیے جائیں تو نیک کاموں کے وسیلے بندوں کے کام آتے ہیں۔ اور یہیں سے یہ سمجھ لیجئے، جب نیکیاں اگر وسیلے کے طور پر پیش کی جائیں اور نیکیوں کے واسطے دیے جائیں تو اللہ نیکیوں کے واسطے رد نہیں کرتا، اور نیکیوں کے واسطے قبول کر کے بندوں کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ جب نیکیوں کے وسیلے کام دیتے ہیں تو اللہ کے انبیاء جو نیکوں کے سردار ہوتے ہیں ان کے وسیلے بندوں کے کتنے کام آتے ہوں گے۔ اور پھر موضوع کے مطابق میری وہ بات کہ مایوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے اس کیفیت میں جہاں بڑے بڑوں کے جگر اور پتے پانی ہو جائیں کہ سخت اندھیرا ہے، تینوں نے پورا زور لگا لیا، چٹان کو ہلا بھی نہ سکے۔ اس موقع پر کام کون سی ذات آئی؟ اللہ کی ذات۔ وہ مایوس نہ ہوئے، ان کے پاس دو ہی باتیں تھیں، یا مایوس ہو جاتے یا امید رکھتے۔ اگر مایوس ہو جاتے تو کفر کی موت اور یا پھر انتہائی ضلالت کی موت مرتے۔ انہوں نے مایوسی نہیں اختیار کی بلکہ اللہ پر پوری امید باندھی، اور اس امید نے ان کی خلاصی کا راستہ نکالا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ہاں، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ جو ضلالت میں پڑے ہیں، گمراہی میں پڑے ہیں، وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان اور ہدایت یافتہ لوگ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیچھے سارے انبیاء اور ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ان کے سارے موحدین اور مسلمین کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ 313 کی نفری ہے، 1000 سامنے، امید اللہ پر ہے۔ یہی تو بات تھی جو صحابہ کرام نے یہودیوں کے بازار میں کہی تھی کہ جب اللہ کے نبی کے پیچھے 313 صحابہ 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو کسی یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہاں، کس ارادے سے؟ لڑنے کے لیے کفار قریش سے 1000 ہیں، وہ اسلحے سے لیس ہیں، کھانے پینے کا وافر سامان ہے، ناچ گانے اور دل بہلانے کا پورا انتظام ہے۔ وہ تمہیں نیست و نابود کرنے آ رہے ہیں، اور تمہارے تو پیروں میں چپلیں نہیں، تمہارے تو ترکش خالی ہیں، تمہارے تو تیروں کے پیکان بھی سیدھے نہیں، تمہاری تو تلواریں زنگ آلود ہیں۔ 8 تلواروں سے کیا کر لو گے؟ 2 گھوڑے لے کے کیا کر لو گے؟ چند اونٹ لے کے کیا کر لو گے؟ تم میں سے تو بہت ایسے ہیں جن کے اوپر کے جسم ننگے ہیں، قمیص تک نہیں ہے، کئی ہیں جن کے پیروں میں چپلیں نہیں ہیں، کئی ہیں جن کے ہاتھ میں لوہے کا کوئی اسلحہ نہیں ہے، ڈنڈا لے کر آ گئے ہیں لڑنے کے لیے تلواروں کے مقابلے میں۔ بتاؤ گے کس سہارے جا رہے ہو؟ اس بے سر و سامانی میں کس کے سہارے جا رہے ہو؟ تو ان مسلمانوں میں سے، عظیم ترین مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے یہودی کو پلٹ کے جواب دیا ہم تو تیر و تلوار اور نیزے اور بھالے کے سہارے اس جنگ کو جیتنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو اس جنگ کو جیتنے کے لیے اللہ کے وعدے اور نبی کے فرمان کے نتیجے میں جا رہے۔ اللہ نے ہمیں امید دلائی ہے اپنے نبی کی زبان سے، اور ہمارے نبی نے اعلان فرمایا ہے سنو صحابہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت کو نفری کی ضرورت پڑی تو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مسلمان بندوں کو مایوس نہیں کرے گا، ضرورت پڑی تو اللہ آسمان سے 3000 نشان والے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں اتار دے گا۔
کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں کبھی فرشتے کو دیکھا ہے؟ لیکن کیا امید ہے اللہ کی ذات سے؟ کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں، لیکن امید کیسی لگی؟ اور مزید میرے رسول نے ہماری دل بندھائی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے پھر آگے یہ وعدہ مزید کیا ہے، اگر اور ضرورت پڑی میرے نبی تیرے چاہنے والوں کو ہماری مدد کی تو ہم آسمان سے 5000 نشان زدہ فرشتے اپنے مسلمان بندوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں اتار دیں۔ اس امید پہ جا رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے اور رسول نے اللہ سے وعدہ لیا، یہ امید ہے، یہ امید ہے۔ ایک مسلمان کو بھی اس کا پیکر ہونا چاہیے، جبکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے کہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونا، یہ تو کافروں کا طریقہ، یہ تو گمراہوں کا طریقہ۔ اور ایک مقام پہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی جو بہت زیادہ ہمت بڑھانے والی آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے، بلکہ ایک قول کے مطابق مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہمت جس آیت میں بڑھائی ہے اللہ نے، وہ یہ والی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور کتنے پیار سے اللہ اپنے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، ارشاد فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی کوئی کیا کسی کو اتنا پیار دے گا جو اللہ اپنے بندوں کو پیار دیتا؟ ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، دین میں زیادتیاں کر رہے ہیں، گناہ کر کے اللہ جل شانہ کی ناراضیاں مول لے رہے ہیں، لیکن کیا یہ کم بات ہے کہ اتنے ظالموں کو جو اپنے نفس پر اور دین پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو رب ابتدا ہی میں کیا فرماتا؟ یا عبادی، یا عبادی۔ اے نبی آپ ان مسلمانوں سے فرمائیں یا عبادی، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں۔ آج آپ کسی کی بھی بہت ہی زیادہ خدمت کر لیں، بہت زیادہ تابعداری کر لیں، وہ آپ کو ایک مقام دے گا، عزت دے گا، لیکن پھر نافرمانی پر آپ اتر جائیں تو جتنی محبت تھی اس سے زیادہ نفرت ہو جائے گی۔ وہ اپنا بولنے سے بھی آپ کو انکار کر دے گا کہ یہ میرا کوئی نہیں ہے، کبھی تھا اب نہیں، اب کوئی بھی اس کو میرے ساتھ نہ جوڑے، اس کا میرے سے کوئی لنک نہیں۔ لیکن اتنی زیادتیوں کے بعد جو آگے اللہ فرما رہا، جو بندوں نے کی ہے زیادتی ہے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا یا عبادی، اے میرے بندوں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نسبت اللہ کے رسول اپنے غلاموں کی اپنی طرف کر رہے ہیں، اے میرے غلاموں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے یہ کہہ دوں جو آگے اللہ کہلوانا چاہتا۔ ایک تفسیر یہ ہے، یہاں عبادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس امت کے گنہگاروں کو اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں، اے میرے غلاموں۔ تو یہ بھی کم بات نہیں، اللہ بھی کریم اور اللہ کے حبیب بھی کریم۔ تو اللہ کے کریم حبیب ہم جیسے گناہگاروں کو فرما رہے ہیں، اے میرے غلاموں۔ بندے کا ترجمہ غلام کر رہا ہوں تاکہ کسی کو اشتباہ نہ، اے میرے غلاموں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نسبت سیدھی اللہ کی طرف ہے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ کتنے ظلموں کے باوجود، ظلم آگے اللہ خود بیان کر رہا ہے صیغہ ظلم کے ساتھ، کہ اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا اور دین کا تم نے وہ کام کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں۔ ابھی بھی اس نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے کے ذریعے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اتنی بات ہی بڑی خوش آئین تھی کہ اللہ نے اپنی طرف ہم گناہگاروں کی نسبت کر دی، اپنا فرما دیا ہم گناہگاروں کو، ہم گندوں کو، غلیظوں کو۔ اللہ کے نبیوں کی شان تو بہت
اونچی ہے صحابہ کی، وہ تو ہیں ہی اللہ کے برگزیدہ بندے۔ ہم گناہگار جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رکھے، ہمیں ان گناہوں کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندوں، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، نمازیں نہیں پڑھی اپنے آپ پہ ظلم کیا، روزے فرض نہیں رکھے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کا کیا نقصان کیا؟ شریعت کو پامال کیا، اپنا نقصان کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، دین پر نہ چلے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ابھی بھی رب فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ابھی بھی فرماتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ 60 سال کی زندگی ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، صرف اتنی بات ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تیری زندگی میں میری محبت کا ایک سجدہ بھی نہیں، تیری زندگی میں میرے لیے کوئی کوشش اور محنت بھی نہیں، لیکن تو مسلمان ہے تو تجھے میرا یہ پیغام ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اس حالت میں بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو نے تو اس خدا جل شانہ کا دین پسند کیا ہے اور اس خدا کا کلمہ پڑھا ہے جو اتنا غفور الرحیم ہے کہ آسمان بھر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو وہ سارے گناہ تیرے معاف فرما دے گا۔ ابھی بھی آسمان و زمین کی فضا بھر دے، اگر کوئی گناہوں سے اور پھر آئے سچا دل لے کر، پھر آئے توبہ لے کر، پھر آئے اللہ کو منانے کی مرضی لے کر، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ جل شانہ اس کے تمام تر گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی۔ تو مسلمان کی زندگی میں تو مایوسی ہونی نہیں چاہیے، کسی فورم پہ نہیں ہونی چاہیے، ایک گناہ کی بات نہیں ہے یہ تو، یہاں تو خیر اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے نتیجے میں اس کی تفسیر میں وہ بات بھی آ جائے گی جو میں کھولنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری آیات میں تو وہ بات کھلی بھی ہے کہ مایوس نہ ہونے کا تعلق صرف گناہوں کی زیادتی سے نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی مایوس مت ہو، اولاد نہیں مایوس مت، شادی کو 40 سال ہو گئے مایوس مت، اللہ کی مشیت ہے، اس کو اللہ کی مشیت جان، اور تو کیا ہے؟ ایک بندہ ہی تو ہے میرا، بندوں میں بھی سب برابر نہیں ہوتے، بندوں میں اعلیٰ بندے بھی ہیں جو انبیاء ہیں، ایک تو ہی نہیں ہے جس کو میں نے 40 سال میں 30 سال میں اولاد نہیں دی، میں نے اپنے نبیوں میں بھی کئیوں کو آزمائش میں رکھا ہے، 90-92 سال عمر ہو گئی میں نے اولاد نہیں دی، تو کیا ہے؟ ایک بندہ ہی تو ہے، میں نے تو اعلیٰ ترین بندوں کو بھی آزمائش میں رکھا، لیکن وہ بڑے بہترین بندے تھے، وہ اواب تھے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے، وہ اواب تھے، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، شکوہ نہیں کرتے تھے کبھی۔ حضرت ابراہیم کو اولاد دی 90 کے بعد، حضرت یحییٰ کو اولاد دی 90 کے بعد، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اولاد کی بشارت دینے کے لیے جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اولاد دے، تو دروازے پر ان کی محترمہ کھڑی سن رہی تھی، تو انہوں نے، قرآن کہتا ہے، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا اے خوشخبری دینے والے، اس بڑھاپے میں میں تو بانجھ ہوں اور میرا شوہر تو عجوز ہے، بوڑھا، اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اس بڑھاپے میں بانجھ، شوہر میرا بوڑھا، 90 سال کی عمر، تو کہہ رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اولاد دے؟ تو جبرائیل امین نے اتنا ہی کہا جو قرآن کہتا ہے، سنو، اللہ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہے
جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے. دیا حضرت زکریا کو دیا, حضرت یحییٰ بڑی عمر میں دی, ایک لمبی زندگی گزر گئی بغیر اولاد کے, مانگتے تھے اللہ سے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے, اولاد کے لیے مانگتے رہے, لیکن شکوہ نہیں کیا, بے صبری نہیں کی, مایوس نہیں. تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے بطور مثال موجود ہیں. صرف گناہ زیادہ ہو گئے تو مایوس نہ ہو بندہ, صرف اتنی بات نہیں, کہیں مایوس نہ ہو. روزگار نہیں ہے, مایوس نہ ہو. کہتے ہیں لوگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا, جب خدا ایک در بند کرتا ہے 70 در کھول دیتا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کس بات میں بہتری ہے, ہمیں نہیں پتا کہ جو اولاد میری آج میرے رب نے مجھ سے واپس لے لی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کا رہنا ہمارے لیے فائدہ مند تھا کہ نہیں تھا, نہیں پتا. کیا پتا کہ آگے چل کر وہ ایسا کچھ کرتا جو ہمارے لیے پوری زندگی کلنک کا ٹیکا بن جاتا. لہذا اللہ نے مہربانی فرمائی کہ آج لے لیا. اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی کہ وہ ہمیں کروڑ پتی نہیں بنا رہا, اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. اس لیے کہ مال بھی سبوں کو راس نہیں آتا, سب عثمان غنی کا دل نہیں رکھتے, سب کے سینے میں ابو بکر کا دل نہیں ہے, سب کے سینے میں عبد الرحمن ابن عوف کا دل نہیں ہے, سب کے سینے میں امام حسن کا دل نہیں ہے, امام حسین کا دل نہیں ہے. کہ کروڑوں روپے آ رہے ہیں, ادھر سے کروڑوں کی مالیت آ رہی ہے اور ادھر سے امام حسین لوگوں میں لٹا رہے ہیں. ان کو کرسی دیجیے, ہمارے بزرگ ہیں, نیچے نہیں بیٹھ سکتے. ان چیزوں کا خیال رکھا کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سب کے سینے میں جیسا دل نہیں ہے, اس کی مشیت ہے, اسی کو پتا ہے کہ وہ ہمیں اگر ارب پتی, کروڑ پتی, لکھ پتی نہیں بنا رہا تو ضرور اس میں ہی ہمارا کوئی فائدہ ہے. اگر اس نے کسی کو دیا تو عثمان غنی کو دیا, ان کا دل نہیں بگڑا. عبد الرحمن ابن عوف کا دیا, دل نہیں بگڑا. امام حسن کو دیا, دل نہیں بگڑا. امام حسین کو دیا, دل نہیں بگڑا. مولا علی کو دیا, دل نہیں بگڑا. لیکن فرعون کو دیا تو خدا بن کے بیٹھ گیا, قارون کو دیا خدا بن کے بیٹھ گیا, شداد کو دیا خدا بن کے بیٹھ گیا, حامان کو دیا تو فرعون کو بہکانے کا ذمہ دار بن کے بیٹھ گیا, نمرود کو دیا تو خدا بن کے بیٹھ گیا. لہذا اسی کو پتا ہے کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا نہیں دینا. بہت بار کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہمارے فائدے میں, کچھ ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے ہمارے فائدے میں. اللہ کریم قرآن پاک میں بھی اس بات کو ڈسکلوز کرتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, سنو بہت سی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں, پسند ہوتی ہیں, تمہیں اچھی لگتی ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں. اور بہت سی باتیں تمہیں بری لگتی ہیں, تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ہو, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. سنو اللہ کو سب معلوم ہے, تمہیں خبر نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہماری زندگی, ہمیں نہیں پتا. اللہ اس بات کو واضح فرما رہا, تمہیں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, مل جائے, کار مل جائے, کورولا مل جائے, فلاں مل جائے, لینڈ کروزر مل جائے, فارچونر مل جائے, تمہیں تو اچھی لگ رہی ہے. اللہ جانتا ہے یہ تمہارے لیے اچھی نہیں, بگڑ جاؤ گے, سنبھال نہیں پاؤ. اولاد کی زیادتی یا اولاد کا ہونا بھی سب سنبھال نہیں پاتے, غرور میں آ جاتے, اور تکبر میں آ گئے تو ختم. مال بھی سبوں کو راس نہیں آتا, لہذا ہم نے تمہیں تمہاری حد میں رکھا ہے تمہارے نفع کے لیے. اور کبھی کوئی مصیبت آتی ہے, تمہیں وہ مصیبت اچھی نہیں لگتی, لیکن رب جانتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے رب نے یہ مصیبت دی ہے تاکہ تم جامع کے اندر رہو, دائرے کے اندر. ہمارا کام اللہ کی مشیت پر راضی رہنا. روزگار نہیں ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے, کوشش کرنی ہے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. میں دنیا کی آپ کو سامنے 100 مثالیں پیش کروں. وہ مسلمان نہیں, لیکن نا امید نہیں ہوئے کبھی.
میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، جیک ما، علی بابا، پوری دنیا میں اس کی فرنچائز چل رہی ہے۔ جیک ما ایک چائنیز آدمی، انگلش بھی بہترین بولتا ہے، ویسے چائنیز ہے۔ یہ اپنی زندگی میں کہتا ہے میں اتنی بار ناکام ہوا ہوں کہ گنتی گنوں تو 24 سے زیادہ بڑے بڑے موقعوں پر ناکام ہو، ٹوٹلی فلاپ، ٹوٹلی فلاپ۔ کسی کمپنی میں جاؤں، لوگ کہیں کہ یہ اس کا دماغ ہمارے دماغ سے ملتا نہیں، یہ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتا، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اوپر کی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں۔ آن لائن خریداری یہ کون کرے گا آج کی دنیا میں؟ لوگ دکانوں پہ جا کے خریداری کرتے ہیں، یہ آن لائن سروس پیش کرنے کی بات کر رہا ہے، انٹرنیٹ کی بات کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کرتا ہے، یہ اس کا دماغ ہمارے دماغ سے میل نہیں کھاتا۔ منع کر دیا، کہیں چھوٹی سی نوکری کرنے گیا منع کر دیا، پولیس میں گیا منع کر دیا، مینیجر بننے گیا، بینک میں گیا منع کر دیا، فلاں جگہ گیا منع کر دیا، پڑھنے گیا منع کر دیا، وہاں گیا فیل ہو گیا، لیکن ہمت نہیں ہے۔ ایک نن مسلم، غیر مسلم، اس کے پاس تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یعنی اس نے اللہ کو تو اپنا معبود مانا ہی نہیں نا، تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو تسلی دے رہا ہو، اس نے تو کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں، اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں، لیکن اندر سے جو اس کی ول پاور ہے وہ ناکام ہونے کو اپنے لیے معیوب نہیں سمجھ رہا۔ ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، کوشش کرو، کوشش کرو، ہو جائے گا، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، آئی ہیو ٹو ریچ دی گول، مقصد پہ پہنچنا۔ ٹرائی کرتا رہا، اتنی ناکامیاں کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر لے، اس کو تو کوئی اس نے بنایا ہی نہیں تسلی دینے والا۔ جب ایک دنیا دار آدمی، نن مسلم، ملحد، ایتھیسٹ، اللہ کے وجود کا انکاری، وہ ملحد اتنی ناکامیوں کے بعد مایوس نہیں ہو رہا، تو جس کے پاس خدا ہے جو تسلی بھی دے رہا، جو فرما رہا ہے کسی بھی حالت میں مجھے پکار، دن پکار، رات پکار، صبح پکار، شام پکار، جیسی بھی مدد چاہیے تو ایک بار کہے گا اللہ، میں 2 بار کہوں گا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اندھیرے میں پکار، روشنی میں پکار، تنہائی میں پکار، مجمع میں پکار، جو کہہ رہا ہے مایوس مت ہو، جو کہہ رہا ہے کسی موقع پر بھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ، ارے تو تو مسلمان ہے، تو تو مسلمان ہے۔ میں تجھے بتاؤں، جو میرا انکار کرتے ہیں کافر، جو میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں نا مشرک، دنیا کی سب سے بدترین قوم مشرک، جب وہ بھی سمندروں میں سفر کرتے ہوئے ان کی کشتیاں مجدھار میں پھنستی تھی اور سمندر کے طوفان میں پھنستی تھی، تو مشرک ہیں وہ، کافر ہیں وہ، جانتا ہے جب ان کا آسرا سب ختم ہو جاتا، جب ان کو یقین ہو جاتا کہ نیا ڈوبی ہی ڈوبی، تو جانتا ہے وہ کیا کہتے تھے، پھر سب کو چھوڑ کے، سارے بتوں کو چھوڑ کے، سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے وہ ہم سے کہتے تھے اے اللہ تجھے واسطہ ہے اس نبی کا جس کو تو آخری نبی بنا کر بھیجے، اے اللہ اس نبی کے واسطے ہماری ڈوبتی نیا کنارے لگا دے، ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم ان کی اتنی بات پر بھی، ان مشرکوں کی اتنی بات پر بھی ہم ان کی ڈوبتی نیا کنارے لگا دیا کرتے تھے، اور تو تو مسلمان ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تو مسلمان ہے، وہ تو واسطے دیتے تھے صرف، پھر بھی بعد میں مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ۔ یعنی اللہ کی مہربانیاں دیکھیے، وہ میرے نبی کا صرف نام لے کے واسطہ دیتے تھے اور اللہ کا نام لے کے پکارتے تھے، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، حالانکہ اس وقت وہ مشرک ہوتے تھے، لیکن واسطہ دے کے قرآن کہتا ہے وہ پکارتے تھے اے اللہ تیرے نبی کا واسطہ جو آخری نبی ہے
ہماری نیا ڈوب رہی ہے، ذرا اس کو کنارے لگا دے، تو ہم ان کی اس بات پر بھی ان کی ڈوبتی نیا کنارے لگا دیا کرتے تھے۔ اور آپ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان، تو جو خدا مشرکوں کی مدد کر رہا ہے ڈوبتی نیا ترانے میں، وہ کیا ہماری مدد نہیں کرے گا؟ یا کر نہیں سکتا؟ قادر ہے، کر سکتا، سب کچھ وہی کرتا، پھر کیوں مایوس ہو جاتے؟ کیوں مایوس ہو جاتے؟ کیا مایوسی وہ چیز جو آپ کو ریکوائرڈ ہے، وہ مایوسی وہ چیز آپ کو دلا دیتی؟ یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی، سائیکولوجیکلی بھی مایوسی انسان کے لیے نقصان دہ، نفسیاتی طور پر بھی انسان کے لیے مایوسی نقصان دہ، اور شریعت میں تو ہے ہی نقصان دہ، یہ تو ہے ہی نقصان دہ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مایوسی پھیلی ہوئی۔ کیا ہو گیا مسئلہ؟ بھائی مہنگائی بہت ہو گئی، کیا کریں؟ کسی کو دیکھو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زہر دے رہا۔ یہ آپ کے پاکستان کی خبریں، ماں نے سب سے تنگ آ کر کے کہ بھوک سے کھانا مانگتے ہیں بار بار مانگتے، کھانے میں زہر ملایا اور بچوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھا کے دنیا سے چلی گئی۔ بعد میں انویسٹیگیشن سے یہ بات پتا چلی کہ یہ حرکت ماں نے کی تھی اپنے آپ کو سب کو ختم کرنے کے لیے، بھوک سے تنگ آ۔ مایوسی کہاں تک لے گئی؟ سخت ترین گناہ تک لے گئی، خودکشی پہ لے گئی۔ کوئی ہینگ ہو جا رہا ہے، لٹک جا رہا ہے، کوئی گلا کاٹ دے رہا ہے اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا گلا کاٹ رہا ہے، اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے، مایوسی۔ کوئی اپنے آپ پر تیل چھڑک کے اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، کیوں؟ مایوسی۔ کیا اس حرکت کے نتیجے میں اس کی پریشانی دور ہو گئی؟ کسی باپ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا بچوں کی بھوک دیکھنے کے بعد، کیا اس کے بچے اس کے مرنے کے بعد 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا رہے ہوں گے؟ ایسے لوگوں کو بزدل کہا جاتا، جو حالات کا سامنا نہ کر سکے، جو فیس نہ کر سکے، وہ مرد کیسا؟ امام روم فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی کہ مرد تو وہ ہے جو مشکلات سے گھبراتا نہیں۔ کیسے بھی حالات پیدا ہو گئے ہیں، میں مانتا ہوں میں بھی آپ کے معاشرے کا ایک فرد ہوں، الحمدللہ، نہیں گزارا ہوتا 15,000 میں، 20,000 میں، 30,000 میں، 4 افراد کی فیملی کا 30,000 میں گزارا نہیں ہوتا، گھر اگر اپنا ہو تب بھی۔ لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ مایوس ہو جائے؟ اس کے کچھ حل ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پیش کروں، لیکن ٹائم شارٹ ہے، میں 1-2 باتیں آپ سے عرض کروں، شاید میری بات کسی کی سمجھ میں آ جائے، شاید۔ میں مانتا ہوں مہنگائی بہت ہو گئی اور نہیں پتا کہ مزید کتنی اور ہوگی، نہیں پتا۔ سب سے پہلی بات یہ، اس مہنگائی کے نتیجے میں سب سے پہلی بات، ہر حال میں کوشش یہ کرے، ہر حال اپنے نبی کی ذات کو سامنے رکھنے کی کوشش کرے۔ ہمارا لائف اسٹائل اتنا گندا ہو چکا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے دھجیاں اڑا دوں، ٹائم شارٹ ہے۔ ہمارا لائف اسٹائل گندا ہو چکا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ کس نے ہمارے اندر انجیکٹ کر دیا ہے؟ کس نے؟ اور کس نے کا جواب بھی میں دوں گا، آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں خود دوں گا۔ کس نے انجیکٹ کر دیا کہ جب کبھی بھی کوئی دعوت ہوگی تو کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک لازمی ہوگی؟ کس نے؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ جواب میں ہی دیتا؟ یہ ٹی ویوں کے اشتہارات دیکھنے سے اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے سے وہ یہ کلچر دے رہے ہیں، کھاؤ پیو ہضم کرو، یہ لو پیپسی، یہ پیپسی نیا، یہ زیادہ طاقتور پیپسی آ گیا، یہ فینٹا، یہ فلاں، ڈیو کرو، ڈیو نہ کیا تو کیا کیا۔ یہی ایک غریب بچے کی شادی ہے، غریب بچی کی شادی ہے، کم سے کم 10 سے 20 ہزار کے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کلچر کس کہاں سے ہے؟ پھر کہتے ہیں غریب ہے، مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔
باتوں کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مایوسی ہو گئی, کچھ نہیں ہو سکتا, کون آئے گا؟ امام مہدی آئیں گے تو ٹھیک ہوگا. امام مہدی جب آئیں گے ان کو سلام میں ابھی سے کرتا ہوں. امام مہدی آپ کو میرا سلام ہو. آپ جب بھی تشریف لائیں آپ کے قدم کے نیچے میری آنکھوں کی پلکیں. لیکن میرے بھائی, ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے جا چکے. ابھی کرنا ہے جو کرنا. ہمارے گھر میں جب تک دسترخوان پہ 3 سالن نہ ہو ہمارا کھانا پورا نہیں ہوتا. باتیں بہت لمبی چوڑی ہیں, میں اس کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں مایوسی ہو گئی, آپ نے وہ سارے کام کیے نہیں جو کرنے کے ہیں. معاشرتی طور پر برائی بیٹھ چکی ہے. کھانا برتن میں چھوڑنا ہمارا رویہ بن چکا ہے. دوسروں کی دعوت میں لوگ جا کے مفت کا مال سمجھ کر کے اس بیچارے کا کھانا خراب کرتے ہیں. آپ دعوت میں جائیں یا گھر میں جائیں, اللہ کے رزق کو ضائع تو نہ کریں. میرے نبی گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا تھا. اما عائشہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کو زمین پر پھینک دیں. کہیں سے وہ ٹکڑا, کبھی کبھی پرندے بھی چونچ میں لے کے جاتے ہیں تو گر جاتے. میں یہی خیال کرتا ہوں بی بی صاحبہ کبھی بھی بے حرمتی روٹی کے ٹکڑے کی نہیں کر سکتی. میرا حسن ظن ہے جو نبی کی تربیت میں ایک لمحے کو رہ جائے صحابی بن جاتا ہے, اور جس نے زندگی کے کئی سال نبی کے قدموں میں گزار دیے ہوں وہ اما عائشہ پھر کس حال کی مالک ہوگی. روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اما عائشہ کو تربیت دینے کے لیے ارشاد فرمایا, عائشہ سنیں سنیں عائشہ اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو, اس لیے کہ جس گھر سے یہ رزق واپس چلا جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں. ہمارے یہاں نالیوں میں چاول کے دانے جاتے ہیں, کھانا سڑا کے لوگ پھینک دیتے ہیں. روز نیا کھانا چاہیے, نیا کھانا چاہیے. آج صبح روٹی اگر رات کی ہے کون کھائے گا, کون کھائے گا؟ پھر کہتے ہیں تنگی ہو گئی, پھر کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پیسے نہیں بچ رہے, کیسے بچیں گے؟ یہ چٹخارے دار زبان نہیں رکتی. 3 سالن ہو, دال الگ ہو, سالن الگ ہو, چٹنی الگ ہو, سلاد الگ ہو, اچار الگ ہو, چاول الگ ہو. میں نبی کی ایک بات کرتا ہوں, اور کبھی موقع ملا تو میں نبی کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلا اصول یہ ہے, اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے سب سے بڑے قائد جو حقیقی معنوں میں قائد اعظم ہیں, قائد اعظم ہیں, جو ہمارے اور آپ کے اور کائنات کے رسول اعظم ہیں, ان کی زندگی کو سامنے رکھیں. ہم رات کی روٹی نہیں کھا سکتے, ہم رات کی روٹی نہیں کھا سکتے. ہم صبح کی روٹی دوپہر نہیں کھاتے, سڑا کے پھینک دیتے ہیں یا جانوروں کو ڈال دیتے ہیں. جانوروں کو کھلانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, ان کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا. آپ اپنی روٹیوں کی عزت کریں, آپ جانوروں کے لیے پکانا چھوڑ دیں. جانوروں کا انتظام اللہ نے رکھا ہوا ہے. سڑا کے نہ پھینکیں, اضافی پکا کے جانوروں اور کتوں کو نہ ڈالیں, اس کا انتظام اللہ نے رکھا ہے, وہ کہاں سے کرے گا وہ جانتا. آپ اپنا دائرہ ٹھیک کریں. اللہ کے نبی گھر آئے اور گھر آنے کے بعد میرے نبی کے سامنے روٹی سوکھی تھی, سوکھی روٹی رات کی, جس کو ہمارے یہاں باسی روٹی کہتے ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, باتیں کرنا آسان ہے, عمل کرنا مشکل ہے. ہمارے تو نخرے ختم نہیں ہوتے, پھر ہم کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا گزارا؟ رزق کی قدر نہیں ہوگی تو پھر رزق بڑھے گا کیسے؟ نبی آئے, پوچھا کچھ ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا رات کی روٹی. فرمایا لے آؤ. ہماری طرح نہیں, میں رات کی روٹی کھاؤں گا؟ تجھے اسی لیے نکاح کر کے لے کر آیا ہوں کہ تو باسی روٹیاں کھلائے گی؟ تیرے ہاتھ میں کیا طاقت نہیں رہی روٹی نہیں بنانے کی؟ فرمایا لے آؤ. سامنے لا کے روٹی رکھ دی, صرف روٹی.
صرف روٹی، پھر بول رہا ہوں صرف روٹی. تو میرے نبی نے پوچھا کوئی سالن ہے؟ تو بی بی نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ. ہاں سرکہ ہے، جس کو ہم ٹیسٹ کے لیے کبھی پی لیتے ہیں. ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے کبھی نمک میں ملا کے پی لیتے ہیں، انگور کا سرکہ، جامن کا سرکہ. ہاں یا رسول اللہ سرکہ ہے. فرمایا تو پھر سرکہ لے آؤ نا، کتنا اچھا سالن ہے یہ سرکہ. نہیں سمجھے بات کو؟ کتنا اچھا سالن ہے یہ سرکہ، لے آؤ. بی بی فرماتی ہیں میں تھوڑا سرکہ نبی کے پاس لے کے دسترخوان پہ گئی. سوکھی روٹی جو حلق سے اترتی نہیں، نبی سرکے میں سوکھی روٹی بھگوتے اور اس کو دیر تک اپنے منہ میں چبا رہے تھے تاکہ تھوڑی نرم ہو جائے. پھر نبی اس کو اپنے گلے مبارک سے اتارتے اور کہتے کتنا بہترین سالن ہے سرکہ. یہ ہے نبی کی زندگی. اور ہمارا، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی سن رہی. تہ کی تہ روٹیاں بنا کر پھینکنے والوں برکت کہاں سے آئے؟ پھر شکوہ کرتے ہو گزارا نہیں. لائف اسٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کس نے بولا کولڈ ڈرنک ہماری کھانے کی روایت ہے؟ کس نے بولا؟ پھر مایوس ہوتے ہیں، اس میں گزارا نہیں ہو رہا، کیا کروں، میں خودکشی کر لوں گا، میں جی نہیں سکتا، جینے کا فائدہ کیا؟ کتنے فاقے کیے تو نے، کتنے؟ یہ تو اللہ کی تجھ پر مہربانی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھانے کو مل رہا ہے. کتنے فاقے کیے. سن، میں اپنے نبی کے فاقوں کا بتاؤں. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 3 مہینے گزر جاتے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. ایک مہینہ گزر جاتا ہم پانی پر اور روٹی پر روزہ افطار کرتے اور اس کی سحری کیا کرتے تھے، پانی پر، کھجور پر. بس کوئی سالن اور کوئی یہ سارے تقاضے نہیں ہوتے. کوئی چٹنی، کوئی اچار، کوئی سالن، کوئی مرچوں کے سالن، کوئی گوشت، کوئی بروست، کوئی کچھ اور. کبھی کبھار کوئی اگر نبی کو ہدیہ پیش کرتا تو بات الگ تھی، لیکن نبی نے ایسی زندگی جی کر قیامت تک کے لوگوں کو مثال دے دی کہ کبھی کوئی پریشانی آئے تو کوئی یاد آئے نہ آئے مجھ نبی کو یاد کر لے، پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور دل کو قرار بھی آ جائے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ نے چاہا تو مزید کچھ باتیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.